پیارے بچوں، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے ایک مکار جادوگرنی کی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور کسان کی بیوی نے کسان سے کہا، آج میرا سلاد کے پتے کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ان کے گاؤں میں سلاد کے پتے موجود نہیں تھے، لیکن گاؤں کے باہر ایک جادوگرنی کا کھیت تھا، جس میں سلاد کے پتے ہمیشہ موجود تھے۔ جادوگرنی اجنبیوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور جادو سے انہیں بندر بنا دیتی۔ بیوی کی ضد پر کسان نے سلاد کے پتے لے کر آنے کی ٹھان لی۔ وہ جب جادوگرنی کے ٹھکانے پر پہنچا، دیوار پھلانگ کر سلاد کے پتے توڑے تو جادوگرنی نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسان نے کہا، میں اپنی بیوی کے لیے سلاد کے پتے لینے آیا ہوں۔ جادوگرنی نے کہا، اگر تم پتے لے جانا چاہتے ہو تو میری ایک شرط تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ کسان نے اسے پوچھا، کیسی شرط؟ جادوگرنی نے کہا، تمہاری اولاد ہونے والی ہے، وہ بچہ مجھے دو گے۔ کسان راضی ہو گیا، اور پھر کسان کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی نے جنم دیا۔ اس کی بیوی اور وہ بہت خوش تھے، اور وہ جادوگرنی سے کیا ہوا وعدہ بھول چکے تھے۔ ایک دن کسان کو یاد آیا کہ جادوگرنی نے اس کا پہلا بچہ مانگا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میاں بیوی دونوں اداس ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی جادوگرنی کے حوالے نہیں کریں گے اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، جہاں جادوگرنی ہمیں ڈھونڈ بھی نہ سکے۔ اس وقت کو کافی سال گزر گئے اور بچی بڑی ہو گئی۔ وہ عقل مند اور ذہین تھی، اور ایک دن ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب بچی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مکروہ شکل کی بڑھیا کو پایا۔ بچی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور دروازہ فوراً بند کر دیا۔ گھر آ کر کسان اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ بیٹی نے انہیں سب کچھ بتایا۔ میاں بیوی اداس ہوئے، اور بیٹی نے ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بابا نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے جادوگرنی سے سلاد کے پتے لیے تھے، اور جادوگرنی نے اس کے بدلے اس کی پہلی اولاد مانگ لی۔ اب ہم تمہیں جادوگرنی کو نہیں دینا چاہتے۔ لڑکی نے کہا، آپ جادوگرنی کو دعوت پر بلائیں۔ کسان نے جادوگرنی کو دعوت پر بلانے پر راضی ہوا۔ جادوگرنی کے لیے لڑکی نے شوربہ بنایا۔ لڑکی نے شوربے میں نیند کی جڑی بوٹیاں ملا دیں، اور جادوگرنی نے کہا، شوربہ تو بہت لذیذ ہے۔ کسان نے کہا، میری بیٹی نے بنایا ہے۔ جادوگرنی نے کہا، یہ جب لڑکی میرے گھر آئے گی تو مجھے روزانہ ایسا شوربہ بنا کر دے گی۔ لڑکی جادوگرنی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، اور اس کے بعد جادوگرنی بے ہوش ہو گئی۔ کسان نے اسے اٹھایا اور ایک اندھیرے کنویں میں ڈال کر آ گیا، اور کنویں کا ڈھکن بند کر دیا۔ یوں گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے نجات مل گئی، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔